اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو خود اپنے دم پر اردو ادب کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ وہ ایک شخص جسے ہم مکرم نیاز کے نام سے جانتے ہیں، اردو کا ایک بڑا اثاثہ اپنی ویب سائٹ، اپنے ٹویٹر، اپنے فیس بک، آرکائیوز، تمام جگہوں پر اس نے اپلوڈ کر رکھے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ایک جنون کہ اردو داں طبقے تک ان کتابوں کو پہنچانا، اردو داں طبقے تک ان تمام چیزوں کو لانا۔ اس کے ساتھ ساتھ کارٹون پر بھی ان کی بڑی خدمات رہی ہیں، کارٹون پر بھی انہوں نے بڑے کام کیے ہیں۔ میں آج اسی شخص کے بارے میں اور اس کی جو ویب سائٹ ہے تعمیر نیوز کی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کس کس طرح کی کتابیں وہاں پر موجود ہیں۔ ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے مختلف گوشوں میں اردو زبان و ادب کی خدمت کرنے والے، اردو زبان و ادب کو پروان چڑھانے والے، اردو زبان و ادب کو بہت زیادہ آگے لے جانے والے، اپنی قربانیاں دینے والے، اردو زبان کے فروغ کے لیے جد و جہد کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، جن میں ایک مکرم نیاز صاحب بھی ہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں تھوڑا سا تعارف ان کے بارے میں، جو کہ ایک انٹرویو کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا۔ اسی کے کچھ اقتباسات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، ان کی زندگی کے بارے میں جان سکیں، ان کی خدمات کے بارے میں جان سکیں۔ مکرم نیاز صاحب کی تاریخ پیدائش 13 مئی 1968 ہے۔ حیدرآباد میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد صاحب ایک بڑے شاعر گزرے ہیں جنہیں ہم رؤف خلش کے نام سے جانتے ہیں۔ خود انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جیسا کہ پچھلے کسی مراسلے میں حیدرآباد کے ایک مشہور تعلیمی ادارے کے اسکول بنام ادارہ ملیہ کا ذکر کیا تھا، یہ حیدرآباد کا بہت قدیم اور معیاری اردو انگریزی میڈیم اسکول تھا۔ میرے خاندان کے اکثر بڑوں نے یہی تعلیم حاصل کی اور بعد میں ان کی اولادوں نے بھی اخلاقی اور دینی تربیت کے حوالے سے ہم سب اس اسکول کو آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ ہمارے دور میں جو پرنسپل تھے اشفاق احمد صاحب، ان کا 2 سال قبل ہی انتقال ہوا ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ اس دور میں یہ اسکول صرف 4 جماعت تک تھا اور میں تمام جماعتوں میں اول اور اسکول طلبہ کا مانیٹر ہوا کرتا تھا۔ بعد کے اسکولوں میں تعلیمی معیار برقرار نہ رہا، یعنی 5ویں سے 10ویں تک انٹرمیڈیٹ میں، البتہ میتھ گروپ میں نے سارے کالج یعنی ممتاز یار دولہ جو جونیئر ڈگری کالج میں اول پوزیشن لی تھی۔ میرا سارا تعلیمی کیریئر انگریزی میڈیم سے ہی رہا۔ پھر انجینئرنگ کے مسابقتی امتحان میں کامیابی پر سلطان العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت مفخم جاہ انجینئرنگ کالج کے سول انجینئرنگ ڈسپلن میں داخلہ ملا، جہاں سے 1989 میں 70% نمبرات کے ساتھ BE سول کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ شخص نہ تو اردو کا طالب علم ہے، نہ ہی اردو کی روٹی کھاتا ہے، لیکن پھر بھی اس ایک انجینئر کے اندر جو جنون ہے اردو ادب سے، جو جنون ہے اردو ادب کے لگاؤ کا، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ بے شمار کتابیں انہوں نے اپلوڈ کر رکھی ہیں، بے شمار چیزیں انہوں نے پیش کر رکھی ہیں۔ اپنے والد صاحب کے جو اثاثے ہیں اس کو بھی انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ بہرحال یہ اہم شخصیات ایسے ہی وجود میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ان کی زندگی کو، ان کی خدمات کو قبول کریں۔ میں دعا گو ہوں جناب مکرم نیاز صاحب کے لیے، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اردو کا ایک بڑا اثاثہ انہوں نے رکھ چھوڑا ہے اردو کے فروغ کے لیے، خاص کر آنے والی نسلوں کے لیے۔ آج کا جو دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس ٹیکنالوجی کے دور میں بے شمار کتابیں میسر آ رہی ہیں، چونکہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہماری جو کوشش ہے کہ ہم ان تمام ویب سائٹوں کا ذکر کرائیں، ان تمام ویب سائٹ کے بارے میں لوگوں کے سامنے ہم بتائیں، ویڈیو کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں۔ تو آج میں نے کوشش کی کہ مکرم نیاز صاحب کی اس ویب سائٹ پر جا کر کے میں بات کروں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی ویب سائٹ کو۔ خواتین و حضرات، ابھی ہم ان کی ویب سائٹ پہ آئے ہیں
جو کہ archives.org کی ویب سائٹ ہے مکرم نیاز صاحب کی، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ جو کتابوں کے اپلوڈ ہونے کی جو تعداد دکھا رہی ہے وہ 442 ہے۔ 442 کتابیں انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں یہاں پر، اور وہ کتابیں آپ کی نظر کے سامنے ہیں۔ علی عباس حسینی، حیات اور ادبی کارنامے، مادری زبان کی تعلیم، بڑے آدمیوں کا عشق، طاہرہ قرۃ العین حیدر، اور اسی طریقے سے پونم جو کہ زینت سائدہ نمبر ہے یہاں پر پیش کیا گیا۔ کرشچندر شخصیت اور فن، بیگ احساس صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ہے، ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اور بڑا معیاری تصور کیا جاتا ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے۔ دستور جمہوریہ ہند، دستور اساسی، محمد ہاشم قدوائی صاحب کی کتاب ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ کچھ اور کچھ بیاں اپنا، داؤد اشرف صاحب کا تنقیدی مضامین کا مجموعہ یہاں پر پیش ہے۔ یگانہ احوال و آثار، نیر مسعود صاحب جو کہ بڑے فکشن نگار گزرے ہیں لکھنؤ کے، ان کی کتاب یہاں پر موجود ہے۔ ستاروں کی دنیا، سوانے بہادر یار جنگ، نیو کی اینٹ، اور یہاں پر جو ہے طور بیت المال آندھرا پردیش کا جو سالانہ رپورٹ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ ماہنامہ ذکر جدید یہاں پر موجود ہے۔ ناصر کاظمی، شخصیت اور فن یہاں پر موجود ہے۔ تو بے شمار کتابیں۔ حیدرآباد شیر کے آئینے میں، حیدرآباد جو ہے ایک بڑا نام ہے، مختلف جگہوں پر اس کا ذکر آتا ہے، مختلف شاعری میں اس کا ذکر آتا ہے، انہی میں اشعار میں کہاں کہاں پر حیدرآباد کا ذکر آیا ہے، وہ کتاب بھی یہاں پر آپ کو مل جائے گی۔ ٹیڑھا قلم، بابری مسجد، دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کی تصنیف ہے، وہ یہاں مل جائے گی آپ کو۔ ایوان اردو کا رسالہ مل جائے گا، پروین شاکر کی کتابیں مل جائیں گی۔ تو بے شمار کتابیں، الہلال کے منتخب افسانے جو کہ اردو اکیڈمی اتر پردیش سے پبلش ہوئی ہے یہاں پر دکھ رہی ہے۔ تو بے شمار کتابیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اشارہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں یہاں پر موجود ہیں اور ہم ان کتابوں کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ بچوں کا ادب اور مرتضیٰ ساحل، بچوں کا ادب آج کم لکھا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی بچوں کے ادب پہ مکرم نیاز کا بڑا کام ہے، چاہے وہ تنقیدی کتاب کے حوالے سے یہاں پر آپ کو وہ تمام کتابیں جو یکجا کر دی ہیں انہوں نے وہ مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کارٹونوں کی دنیا پہ جو ہے انہوں نے جو کام کیا ہے، بچوں کے لیے کارٹون بنائے ہیں۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بچوں سے آپ ٹیکنالوجی کو دور نہیں کر سکتے، بچوں سے آپ موبائل کو دور نہیں کر سکتے، بچوں سے آپ ٹیب اور لیپ ٹاپ اور تمام چیزوں سے دور نہیں رکھ سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایسا کچھ مواد وہاں پہ ڈال دیں تاکہ دوسری دنیا سے نکل کے یہ کتابوں کی طرف مڑ سکے۔ تو یہ کام بھی مکرم نیاز صاحب نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے انگریزی کی عظیم ناول کتاب ہے، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ کتب خانہ داری ایک تعارف، لائبریری سائنس پر جو کتاب ہوتی ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ دیش دیش کی لوک کہانیاں، مختلف جگہوں کی لوک کہانیاں وہ یہاں پر مل جائے گی۔ پریم چند حیات اور فن مل جائے گا۔ تو بے شمار کتابیں یہاں پر انہوں نے جمع کر رکھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتابیں نہیں ہیں، کتابیں مل نہیں رہی ہیں۔ دلیپ صاحب کی زندگی پر، دلیپ کمار صاحب کی جن کا بھی کچھ ہی دنوں پہلے انتقال ہوا، وہ کتاب یہاں پر موجود ہے۔ بے شمار کتابیں۔ معنی کا گمان، پروفیسر خالد سعید صاحب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پہلے صدر شعبہ اردو، جو کہ شاعر بھی تھے، ناقد بھی تھے، بڑی کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہمارے سپروائزر بھی رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ان کی کتاب یہاں پر موجود ہے۔ پروفیسر شمیم حنفی صاحب کی کتاب جو کالمز پر مشتمل ہے، یہ کس کا خواب تماشا ہے، جسے مرتب کیا خالد جاوید صاحب نے۔ اس وقت جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایم فل کے سپروائزر رہے ہیں۔ ان کی کتاب بھی یہاں پر موجود ہے۔ انوار تخلیق اچھا رسالہ ہے، بہترین رسالہ ہے۔ ایم اے حق صاحب تھے افسانچہ نگار، وہ اس رسالے کو نکالتے تھے۔ بہرحال وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بے شمار چیزیں فکشن کے حوالے سے ہو، تنقید کے حوالے سے ہو، سوانے کے حوالے سے ہو، ڈرامے کے حوالے سے ہو، یا میگزینز کے حوالے سے ہو، وہ تمام کتابیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی۔ بھوکا ایتھوپیا افسانہ ہے، نئی کتاب ہے،
نگار پاکستان کا رسالہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب نکالتے تھے، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ فرہنگ ادبی اصطلاحات کلیم الدین احمد صاحب کی تصنیف ہے۔ شاعر کا منٹو نمبر یہاں پر موجود ہے۔ ہندوستانی موسیقی یہاں پر موجود ہے۔ فورٹ ولیم کالج تحریک اور تاریخ جو ہے، اکثر بچیاں پریشان ہوتی ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کیا بلا ہے۔ گورنمنٹ ڈگری اینڈ پی جی کالج حسین عالم کے ماڈرن لینگویج کی بچیاں پریشان رہتی ہیں، تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فورٹ ولیم کالج کی پوری تاریخ یہاں پر موجود ہے۔ تحریک کیا تھی، تاریخ کیا تھی، آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے فری میں ڈاؤن لوڈ ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ جامعہ کا جو رسالہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو بے شمار کتابیں یہاں پر موجود ہیں۔ اردو زبان کا فروغ، جہاد اور امکانات، سیمینار میں پڑھے گئے مقالات، یہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ مذہب اور شاعری، اردو کی ترقی میں مولانا آزاد کا حصہ، گجرات کی تمدنی تاریخ، مسلمانوں کے عہد میں، بے شمار کتابیں ہیں۔ جو ہے ہما کا جو ہے علی گڑھ نمبر ہے، جس میں سر سید احمد خان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ دکن کی سیاسی تاریخ کیا رہی ہے، وہ بھی کتاب یہاں پر مل جائے گی۔ شبلی نعمانی کے حوالے سے کتاب یہاں پر مل جائے گی۔ اردو کا ابتدائی زمانہ جو ہے شمس الرحمان فاروقی کی کتاب ہے، وہ مل جائے گی۔ چچا چھکن جو ہے سید امتیاز علی تاج کا بہترین کتاب ہے، وہ یہاں پر مل جائے گی۔ تو بہرحال بہت سارا اثاثہ انہوں نے یہاں پر جمع کر رکھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام کی تمام کتابیں آپ مکرم نیاز صاحب کے ٹویٹر پہ چلے جائیے۔ میں ٹویٹر پر چلتا ہوں، دیکھیے یہ ساری کتابیں یہاں پر بھی موجود ہیں۔ یہاں پر باقاعدہ ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک دے رکھا ہے، آپ اس حوالے سے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ اس ٹویٹر پہ بھی انہوں نے رکھ چھوڑا ہے۔ یہ دیکھیے سامنے کی طرف یہاں پر جتنی بھی کتابیں ہیں سب کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر بھی کلک کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہے آرکائیوز سے، علی عباس حسینی، کیونکہ ڈاؤن لوڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی جو ہے میں نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ اس طریقے سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے۔ ڈاؤن لوڈ ہو جانے کے بعد یہاں پر جا کر کے کلک کرنا ہے اور یہ کتاب آپ کے سسٹم میں محفوظ ہو جائے گی۔ تو تمام چیزیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، ٹویٹر پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں۔ بہت ہی متحرک شخصیت ہے، سوشل میڈیا پہ ہوں، فیس بک پہ ہوں، یا کہ جو ہے تعمیر نیوز کے حوالے سے ہوں، جو ہے اتنی حرکیاتی شخصیت اس زمانے میں ملنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی ویب سائٹ سے بھی ذرا سا واقف ہو جائے۔ میں تمام کتابوں کے بارے میں نہیں جاؤں گا، تمام کتابوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اشارہ کافی ہے اور ویڈیو لوگ زیادہ دیر تک دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ اس حوالے سے سرورق، خبرنامہ، نقطہ نظر، ہند نامہ، دکن نامہ، ادب نامہ، انٹرویو، سائنس نامہ، تفریح، متفرقات اور دینیات کے حوالے سے ان کی ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ویڈیو کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ کو ملی ہوں گی۔ خواتین و حضرات، تو ابھی میں آپ کو دکھا رہا تھا مکرم نیاز صاحب، جو کہ حیدرآباد کی ایک اہم شخصیت ہیں، پیشے سے انجینئر ہیں، لیکن اردو ادب کا جو شوق ہے، اردو ادب کی جو اپنائیت ہے، اردو ادب کی جو اپنی ایک تڑپ ہے، وہ بڑی بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ خود تو محنت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اردو داں طبقے کو ان تمام چیزوں سے واقف کروا رہے ہیں۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں پھر حاضر ہوں گا نئے ایپیسوڈ میں، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک بنے رہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ جس کا نام ہے پرواز دکن۔ ہم اس طرح کی نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ پیغام، یہ تمام چیزیں لوگوں تک پہنچ جائے۔ بے حد شکریہ، خدا حافظ۔